حرز امام حسن عسکری علیہ السلام ایک حفاظتی حصار، ایک ڈھال، آج کل کی زبان میں بلٹ پروف جیکٹ، جس کے اندر آپ ایسے محفوظ ہو جائیں گے کہ کوئی شر اور برائی آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی رزق، عمر اور دین و دنیا میں عزت و مرتبہ حاصل کرنے والی فوری اثر والی دعا، امام کے فرامین اور آپ کا بخار کا تعویذ۔ آج میرا دل کیا کہ امامت کے 11ویں تاجدار امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے۔ یہ وہ امام ہیں جن کا ذکر محراب و منبر پر بھی کم ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی صاحبان محراب و منبر کا قصور نہیں ہے۔ اصل میں آپ نے صرف 28 سال تک اپنے وجود سے اس ناپائیدار دنیا کو معطر رکھا اور پھر اپنے آبا و اجداد کے پاس تشریف لے گئے، اور اس مختصر زندگی کا بھی زیادہ تر حصہ قید و بند میں گزرا۔ اس لیے آپ کو بظاہر علوم آل محمد علیہم السلام کی نشر و اشاعت کا زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن اس مختصر مدت میں آپ سے جو معجزات اور کلمات حکمت آمیز آپ کی طرف سے وارد ہوئے وہ کتب میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں تبرکاً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر ہم سب مل کر فیض حاصل کریں گے اور اپنے دکھ درد اور اپنی تکلیفوں کا علاج کریں گے آپ کی بتائی گئی دعاؤں اور حرز امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ صرف امام کو ماننا ہی کافی نہیں، بلکہ امام کی ماننے سے ہی ہم مومن کہلا سکتے ہیں۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے چند فرامین آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، جن کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہم سب پر بدرجہ اولا لازم ہے۔ ہمارے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ جھگڑا اور بحث نہ کرو، ورنہ تمہاری خوبی اور حسن جاتا رہے گا، اور مزاح و تمسخر نہ اڑاؤ، ورنہ تم پر جرت کی جائے گی اور لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ دنیاوی مشاغل میں الجھے ہوئے لوگ امام کا یہ فرمان سنیں اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ روزی جس کی ضمانت خدا نے دی ہے، وہ تجھے اس عمل سے محروم نہ رکھے جو تجھ پر واجب کیا گیا ہے۔ پھر ادب سکھاتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ ادب سے بعید اور دور ہے کہ خوشحالی کا اظہار کسی دکھی اور غمگین کے سامنے کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاہل کو رام اور مطیع کرنا اور صاحب عادت کو اس کی عادت سے پھیرنا معجزہ کی طرح ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس نے خدا سے انس حاصل کیا وہ لوگوں سے وحشت کھاتا ہے۔ یہ وہ امام ہیں جن کے بعد سرکار حجت کا طویل سلسلہ غیبت شروع ہوا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنی مختصر زندگی کا زیادہ تر حصہ مومنین کی نظروں سے بوجہ بدعنوان حکمران اوجھل ہی رہے۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی مومنین کو غیبت امام سے روشناس کرنا چاہتا تھا، تاکہ امام کے اچانک غائب ہونے سے انہیں وحشت نہ ہونے لگے۔ یہی ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں کہ جن کے متعلق حسن بن ظریف کی روایت ہے کہ میرے دل میں 2 مسئلے تھے جن کے متعلق میرا ارادہ ہوا کہ میں بذریعہ خط حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام سے معلوم کروں۔ لہٰذا میں نے خط لکھا اور آپ سے دریافت کیا کہ یہ فرمائیں جب حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہ مقدمات کے فیصلوں کی بنیاد کس چیز پر رکھیں گے، اور یہ بھی ارادہ تھا کہ بخار کے لیے کوئی تعویذ آپ سے مانگوں گا، لیکن میں تعویذ کے متعلق خط میں لکھنا بھول گیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ قائم آل محمد علیہ السلام لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اپنے علم کی بنیاد پر کریں گے اور لوگوں سے دلیلیں اور گواہیاں نہیں مانگیں گے، اور تمہارا ارادہ تھا کہ بخار کے لیے کوئی تعویذ مانگو، مگر تم لکھنا بھول گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، جسے باری کا یا چوتھیا بخار آ رہا ہو اس کے گلے میں یہ آیت لکھ کر لٹکا دو، یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ آیت لکھ کر مریض کے گلے میں لٹکائی تو وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک معتقد نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اسے کوئی دعا تعلیم فرما دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں جو دعا تعلیم فرمائی اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر و خوبی چھپی ہوئی ہے۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیں،
یا کسی ایک نماز کے بعد کوئی تعداد مقرر کر کے یہ دعا پڑھا کریں۔ اس سے رزق میں وسعت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور دین و دنیا دونوں میں عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اب آتے ہیں حرز امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف۔ ایک دو کو چھوڑ کر تقریباً سبھی معصومین علیہم السلام سے وارد حرز ہم تک پہنچے ہیں، جو تمام ہی اپنی افادیت میں بے مثال ہیں۔ لیکن مومنین میں حرز جواد علیہ السلام اور حرز امام رضا علیہ السلام زیادہ مشہور ہیں۔ حرز امام حسن عسکری علیہ السلام کی افادیت اس شخص سے پوچھیں جس کو تمام دنیاوی سہارے چھوڑ گئے ہوں، زمانہ جس کا دشمن ہو چکا ہو، جو اتنی وسیع کائنات میں بالکل اکیلا رہ گیا ہو، یوں کہوں کہ جس کے پاس اللہ کے سوا دنیا کی کوئی امید باقی نہ رہ گئی ہو۔ ایسا ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا بے آسرا انسان جب حرز امام حسن عسکری علیہ السلام کو پہن لیتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ وحشت و تنہائی کی جگہ وہ زینت محفل بننا شروع ہو جاتا ہے، دشمنوں کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور اسے محبتیں ملنے لگتی ہیں۔ یہ حرز اب آپ کی اسکرین پر ہے، اسے پاکیزہ حالت اور پاکیزہ ماحول میں لکھیں اور تعویذ کی طرح اپنے گلے میں لٹکائیں، اور روزانہ بہتر تو یہ ہے کہ 100 دفعہ اس حرز کو بطور دعا پڑھیں، یا کم از کم ہر نماز کے بعد اسے ضرور پڑھا کریں۔ آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کسی حفاظتی حصار کے اندر موجود ہیں، کہ کوئی شر اور بدی آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی۔